ایک شخص نے جب اپنی حاجت کے لیے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگل کو جا، لکڑیاں کاٹ کر لا اور پھر اس کو بیچا کر تاکہ تیری زندگی اچھی طریقے سے گزر سکے۔ دوستو، بڑا ہی دل خوش کر دینے والا واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور انسانوں کو سوچ لینا چاہیے وہ لوگ جو بھیک مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جا کر کے، ان کو اس سے بہت بڑا سبق ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ فرمایا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا سوال کیا۔ حضور نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں جو تو سوال کر رہا ہے؟ کیا تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی تیرے گھر میں ایسی چیز نہیں کہ جس سے بیچ کر تو اپنا کام چلا سکے؟ تو سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس ایک ہلس یعنی ٹاٹ کا بچھونا ہے، یا رسول اللہ ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے، ایک بچھونا ٹاٹ کا، وہ بھی اس کا ایک حصہ آگ سے جلا ہوا ہے، ہم اسے بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اسی کٹے ہوئے ٹاٹ کو ہم سونے کے لیے بھی بچھاتے ہیں اور اسی ٹاٹ کو ضرورت پڑنے پر ہم اوڑھتے بھی ہیں، بچھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ وقت تھا جب لوگ ایک بستر پہ اپنی پوری زندگی گزار دیتے، چاہے وہ پھٹا ہو چاہے وہ کٹا ہو۔ اس کو بولتے ہیں کہ غریبی۔ اب اگر وہ شخص جس کے پاس میں گھر بھی ہو رہنے کے لیے اور چارپائی اور بستر بھی ہوں، پہننے کے لیے کپڑے بھی ہوں، محنت مزدوری کر کے اگر وہ اپنا پیٹ اچھی طریقے سے چلا رہا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے جو صحابہ اکرام گزرے ہیں ایسے حالات میں، ان کے سامنے یعنی جب ذکر آئے ان کا تو خود سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں، آج مجھے اللہ رب العزت نے کتنا عطا فرمایا ہے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے آج مجھے یہ نعمت جیسی زمین رہنے کے لیے عطا فرمائی، اور یہ ہمارے کپڑے دیکھیے، کپڑے اللہ نے دیے، بچھونے دیے، تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ صحابہ اکرام کہ ایک جلا ہوا بستر، اس کو بچھاتے بھی، اس کو اوڑھتے بھی اور اس پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے۔ آگے سنیے دوستو قصہ کیا ہوا۔ اور ایک قصعہ ہے یعنی ایک بڑا پیالہ ہے جو لکڑی یا مٹی کا یا پتھر کا، یعنی کسی کا ایک بڑا پیالہ ہے۔ اس میں سے مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں یا تو وہ پیالہ لکڑی کا یا وہ پیالہ مٹی کا یا وہ پیالہ پتھر کا۔ ہم اس میں کھانا کھاتے، اس میں پانی پیتے ہیں اور اسی میں اپنے سروں کو بھی دھو لیتے ہیں۔ ایک پیالہ ہے پتھر کا، اس میں کتنے کام ہوتے ہیں آپ بتائیے؟ کھانا بھی اسی میں کھائیں، اسی میں پانی بھی پئیں کھانا کھانے کے بعد میں یا کھانا کھانے سے پہلے، اور اسی میں ضرورت پڑنے پر اپنے سروں کو بھی دھو لیتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سارے استعمال میں کام آتا ہے۔ یہ نہ تو بچھونا ہمارے پاس میں فالتو ہے، نہ زائد ہے، اور نہ ہی پیالہ ہمارے پاس میں زائد ہے۔ تو وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی راستہ ضرور اختیار فرمائیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول کا وہ پیارا مقدس دربار ہے جہاں ہر سائل کو اس کے سوال کا مسیوہ ملتا ہے، جو طلب کرتا ہے اس سے بہتر رسول کے دربار سے اس شخص کو ملا کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں جب اپنے ان حالاتوں کو بیان کروں گا تو رسول اللہ فرمائیں گے کوئی صحابہ ان کی مدد کر دے تاکہ ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہو جائے، اور میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رسول کے دربار سے نکالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اتنا کہا، صرف ایک بستر ٹاٹ کا اور ایک پیالہ ہے، تو حضور نے فرمایا، جا اور
وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آ، یعنی پیالہ اور بچھونا میرے پاس میں لے آ۔ وہ بچھونا بستر جو آدھا جلا ہوا ہے ٹاٹ کا، وہ پیالہ جس میں کھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، پینے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور نہانے کے لیے یعنی سر کو دھونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں فالتو یعنی فاضل سامان نہیں، تو رسول نے فرمایا انہی دونوں کو لے آ، وہ دونوں چیزیں میرے پاس میں لے آ۔ وہ گیا اور ان دونوں چیزوں کو لے آیا، یعنی ٹاٹ کو اور پیالے کو رسول کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر حاضرین سے فرمایا، یعنی جو جتنے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف مخاطب ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ یعنی پیالے کو، وہ پیالہ جس میں پانی پیا جاتا اور سر وغیرہ دھویا جاتا، وہ بستر جو آدھا جلا ہوا ہے، اور بولی کون لگا رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، وہ نبی بولی لگا رہا ہے کہ کون اس کو خریدتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو میرے پاس میں میرے ہاتھ میں ہے، کوئی خریدنے والا ہے کہ نہیں خریدنے والا ہے؟ اور اس کو خریدنے کے لیے جو دام لگانا چاہے آدمی وہ میرے صحابہ میں سے لگا سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو خرید لے اور اس کے دام لگائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ایک آدمی نے بولی لگائی، بولی لگاتے ہوئے عرض کیا کہ میں انہیں 1 درہم میں لے لوں گا، دونوں چیزوں کو 1 درہم میں خرید لوں گا، بستر کو بھی اور پیالے کو بھی 1 درہم میں میں انہیں لے لوں گا۔ حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا، 1 درہم سے زائد کون لگاتا ہے؟ یعنی اس سے بولی لگ رہی تھی نا، بولی لگ رہی تھی، رسول نے فرمایا اس سے زیادہ اور کون لگاتا ہے؟ 1 درہم سے اوپر کون بڑھتا ہے؟ ایک اور شخص نے عرض کیا، یعنی ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 2 درہم میں لے لوں گا، میرے بھائی نے 1 درہم لگایا ہے، میں ان دونوں کو 1 درہم میں یعنی 2 درہم میں لے لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا، منظور فرما لیا، اور وہ دونوں چیزیں خریدار کو دے دیں، یعنی جس نے 2 درہم میں خریدا اس کو دے دیں، اور اس سے 2 درہم لے لیے، دونوں درہم کو اپنے قبضے میں فرما لیا، پھر دونوں درہم شخص مذکورہ کو دے دیے، یعنی جس کی وہ چیزیں تھیں دونوں درہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اس کے پاس میں نہ تو بچھونا رہ گیا بچھانے کے لیے، اور نہ ہی اس کے پاس میں پینے کے لیے پیالہ رہ گیا، دونوں چیزوں کو رسول اللہ نے بیچ دی، آخر آگے ہوگا کیا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے اور یہ حکایت پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ پھر وہ دونوں درہم شخص مذکورہ کو دے دی، یعنی جس کی وہ چیزیں تھیں اس کو دے دی، اور حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ 1 درہم سے غلہ خرید، 1 درہم لے جا کر کے بازار میں تو غلہ خرید لے، اور خریدنے کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے جا، اور دوسرے درہم سے 1 قدوم یعنی کلہاڑی یا بسلا، یعنی اس کا مطلب کلہاڑی ہوتا ہے یا بسلا، اس کو خرید لے اور اسے میرے پاس ملا، یعنی 2 درہم تجھے دیے، 1 درہم سے غلہ خرید کر گھر لے جا، اور 1 درہم کا کلہاڑی یا بسلا خرید کر کے میرے پاس ملا۔ وہ گیا اور کلہاڑی مول لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کو لیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں بینٹ لکڑی کا یعنی دستہ لکڑی کا بینٹ لگایا، ٹھونکا، پھر حکم دیا، اور قربان جائیے دوستو اس لکڑی کے اوپر اور اس انسان نوجوان کی قسمت کے اوپر کہ جس کا سامان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوں۔ لکڑی منگوائی یعنی کہ کلہاڑی منگوائی اور اس میں خود اپنے ہاتھوں سے بینٹ لگا دیا۔ آج اگر وہ لکڑی ہوتی اور آج اگر وہ پیسے ہوتے تو آج اگر وہ سامان ہوتا تو نہ جانے ان پیسوں کے اوپر یعنی 2 درہم جو اس شخص کو دیے گئے اس پر بھی اگر بولی لگتی، یا 2 سامان جو وہ نوجوان صحابی لے کر کے آئے اس پر بولی لگتی، یا اس کلہاڑی کے اوپر جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تیار فرما رہے ہیں، تو نہ جانے کتنا یعنی انسان کے سوچ سے بھی زائد پیسہ آج رسول اللہ نے جس کو ہاتھ لگایا اس چیز کے پاس میں، اس شخص کے پاس میں پہنچ جاتا، جس کو لکڑی کہ وہ بینٹ لگا کر کے کلہاڑی میں
صحابی رسول کو رسول نے عطا فرمائی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بینٹ لکڑی کا خود اپنے ہاتھوں سے ٹھونکا، پھر حکم دیا یہ لے جا اور وادی سے جلانے والی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لا، اور لا کر کے اس کو بیچ اور سن، اب تجھے میں 15 دنوں تک نہ دیکھوں۔ حکم فرمایا رسول نے، لکڑی لا اور اس کو بیچ، 15 دن تک میں تجھے نہ دیکھوں، 15 دنوں کے بعد میں تو مجھ سے ملاقات کرنا، 15 دنوں تک نہ تجھے دیکھوں۔ وہ گیا اور حکم کی تعمیل میں لگ گیا۔ آج ہم اور آپ رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو حکم ملتا فوراً اس کام کو بجا لایا کرتے تھے۔ حکم کی تعمیل میں لگ گیا، حتیٰ کہ اس نے 10 درہم کما لیے، کچھ کا غلہ مول لیا اور کچھ کا کپڑا۔ پھر کسی دن ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ تیرے لیے اس سے بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ تیرے لیے اس سے بہتر نہیں؟ کیا دوستو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک انسان کو اس حکایت سے بھی کانپ جانا چاہیے اور اپنی آخرت کی بھی اسے فکر کرنی چاہیے۔ جو دوسروں کے سامنے بالخصوص ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو رسول نے اس شخص سے فرمایا، کیا یہ تیرے لیے اس سے بہتر نہیں ہے کہ تو قیامت کے دن آئے اس حال میں کہ تیرا بھیک مانگنا تیرے چہرے پر کالا داغ بنا ہو؟ یعنی کہ جو مسلمان بھیک مانگتے ہیں وہ یاد رکھیں، اس حدیث سے رسول نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے بہتر نہیں کہ تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ تیرے چہرے کے اوپر تیرا بھیک مانگنا جو ہے وہ کالا داغ بنا ہو، جسے آگ ہی مٹائے، اس کو کوئی دنیا کا پانی مٹا نہیں سکتا، آخرت میں بھی کوئی اس کو مٹائے گا نہیں، آگ ہی مٹائے، یعنی عذاب و دوزخ کا مستحق بنے۔ تو دوستو یاد کرو، جو میرے مسلمان بھائی بھیک مانگتے ہیں، کمانے کی طاقت ہے، قوت ہے، پھر بھی بھیک مانگتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک کالا داغ بن جاتا ہے۔ کالا داغ وہ میدان محشر میں سب کو عیاں کر دے گا کہ وہ کون ہے جو دنیا پر بھیک مانگا کرتے تھے، جو دنیا پر دوسروں کے سامنے قوت ہونے کے باوجود بھی ہاتھوں کو پھیلایا کرتے تھے، محنت کر سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ بھیک مانگا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے لیے کسی بھی طریقے سے وہ بھیک مانگا کرتے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگا کرتے۔ سوچئے کہ جس کے پاس میں صرف 2 چیزیں گھر میں، کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، صرف بچھونا ہے اور ایک پیالہ ہے۔ اگر غلہ ہوتا تو وہ نوجوان صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ غلہ بھی ہے، بستر بھی ہے، پیالہ بھی ہے، لیکن نہیں، رسول سے کہا، یا رسول اللہ صرف پیالہ ہے اور ایک بستر ہے ٹاٹ کا جو جلا ہوا ہے، آدھا جلا ہوا ہے۔ تو رسول نے فرمایا انہی دونوں چیزوں کو لے آ، اور پھر رسول نے ان کو بیچ کر کے جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا اور زندگی جینے کا جو طریقہ اسے بتایا، اس سے ہم اور آپ کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی محنت کریں، مزدوری کریں، چوری نہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ رب العزت اللہ پروردگار عالم ہماری اسی محنت کو اگر قبول فرما لے گا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے ضرور جائیے، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے، میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طریقے سے اور دیگر نعت و منقبت و تقاریر کی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی